ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم لوگ اپنی ذب و حالی اور تنزلی اور زوال اور خسارے اور پریشانی کا رونا روتے ہیں اور بات وہی ختم کر دیتے ہیں کہ آج امت پریشان آئی، آج امت قلق اور اضطراب کی شکار ہے. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. مسلمان اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ کتنے بھی سنگین ترین حالات میں ہو، وہ اللہ کی ذات سے امید کی شمع روشن کیے ہوئے ہوتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی نا امیدی، مایوسی اور خوف اور ہراس نہیں ہوتا. آج جو ہمارے دلوں پر اور ہمارے ذہن پر اور ہماری فکروں پر اور ہمارے حواس پر جو خوف مسلط ہو چکا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے پروردگار سے منقطع کر دیا. جہاں سے روشنی آتی ہو اسی سے انسان اپنا رشتہ منقطع کر لے تو پھر ظلمت ہی ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، وحشت ہی وحشت ہوگی. تو اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل اور اعتماد اور یقین یہ انسان کے دل اور دماغ کو روشن کرتا ہے، اس کے دماغ کو اور اس کے دل کو قوی اور مضبوط اور مستحکم کرتا ہے، اس کے حوصلوں کو جلا دیتا ہے. لیکن جب انسان کا اپنے پروردگار سے یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تاریکی، اندھیرا، وحشت، خوف، مایوسی، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ جس انسان کی نظر میں اور جس کے ذہن اور فکر پر اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے جلال اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی سطوت کا نقش منقش ہو چکا ہو اور اس کے ذہن کے اوپر اس کو ثابت اور راسخ کر دیا گیا ہو، کیا پھر وہ دنیا کی کسی طاقت اور دنیا کی کسی قوت یا دنیا کی کسی حکومت سے مرعوب ہو سکتا ہے، خوف زدہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. کہ جب ہر طرف سے خوف کا ماحول قائم کیا جاتا تھا اور ان سے یہ کہہ دیا جاتا تھا الذین قال لهم الناس، کہ جب صحابہ سے یہ کہا جاتا تھا، کہا گیا ان الناس قد جمعوا لكم، کہ لوگ تمہارے خلاف لشکر لے کر تیار ہو چکے ہیں، اسلحہ لے کر، ہتھیار لے کر، فوج لے کر تمہارے اوپر چڑھ آئے ہیں اور آن کی آن میں تمہارے مدینے پر حملہ آور ہو کر مدینے کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں. الذین قال لهم الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے ان الناس قد جمعوا لكم، کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف اپنی طاقت تیار کر لی ہے، اپنی تعداد تیار کر لی ہے، اپنے لشکر تیار کر لیے ہیں، اپنے سپاہی اور اپنے ہتھیار تیار کر لیے ہیں، تو فخشوه، اب ذرا خوف کے ساتھ رہنا، ڈر کے ساتھ رہنا. اب تمہیں گھبرانا پڑے گا، تمہیں رعب اور خوف میں رہنا پڑے گا. تو ان سے کہا جاتا تھا ان الناس قد جمعوا لكم، کہ لوگوں نے تمہارے خلاف سب کچھ
तैयार कर रखा है। फख्शौ, अब डर के रहो। तो फकालू, तो वो कहते थे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अरे अल्लाह की ताकत के आगे तुम्हारे हथियार क्या, अल्लाह की ताकत के आगे तुम्हारे लश्कर क्या, अल्लाह के जलाल और उसकी किबरियाई, उसकी अज़मत और सरवत के आगे तुम्हारे हथियार, असलहे, तोप और टैंक और बहरी और बर्री फौजों की कोई हैसियत। तो फख्शौ फज़ादहुम ईमाना, जब लोग उनको डराने के लिए आते थे तो डरते नहीं थे, खौफज़दा नहीं होते थे, रंजीदा नहीं होते थे, मलूल नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे। कुरान कहता है फज़ादहुम ईमाना, जब हालात आते थे उनके ईमान के अंदर ताज़गी आती थी। फज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान की लौ और रोशन होती थी। फज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान के चरागों में और जला और रोशनी नसीब होती थी। फज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान ताकत और कुव्वत और इस्तेहकाम से लबरेज हो जाते थे। काश अल्लाह वो ईमान भी हमें अता फरमाए। फिर उनका जुमला क्या होगा था? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है। व निअमल वकील, और तुम ये कहते हो कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारे पास जज है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास फलां फलां है, तुम कुछ भी कह दो। व निअमल वकील, तुम दुनिया में अपनी तदबीरें कर लो, तुम दुनिया में अपनी साजिशें कर लो, तुम दुनिया में अपने तमाम प्रोपेगेंडे कर लो। व मकरू व मकरल्लाह, तुम्हारी तदबीरें अपनी जगह पर होगी। व मकरल्लाह, और अल्लाह की तदबीर अपनी जगह पर होती है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह की तदबीर के आगे, अल्लाह के फैसलों के आगे किसी का कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलता है। तो फज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाह, अल्लाह ही हमारे लिए काफी है। व निअमल वकील, और वही हमारे लिए बेहतरीन कारसाज है। तुम कहते हो कि हमको मिटा दिया जाएगा, हमें सब पे हस्ती से नाबूद कर दिया जाएगा, हमारा नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा, कुछ नहीं, कोई देर नहीं हुई। हाँ, उस सूरत में तुम हमें खत्म कर सकते हो जब हम अपने अल्लाह से दूर हो जाएं। उस सूरत में तुम हमें मिटा सकते हो जब हम अपने कुरान से अपनी वाबस्तगी को खत्म कर लें। इसलिए कि अल्लाह बाकी है, कुरान बाकी है, इस्लाम बाकी है, और जो शख्स बका के साथ, बाकी शख्सियात के साथ, बाकी जात के साथ अपना सिलसिला मजबूत कर लेता है, मुत्तसिल कर लेता है, वाबस्ता कर लेता है, फिर उसको फना कहा, फिर उसको फना कहा। ये फना भी उसके लिए फना नहीं होती है, बल्कि वो भी अल्लाह से मुलाकात का एक सबब बन जाती है। तो ये हम अपनी जातों को और अपनी शख्सियात को, अपनी फिक्रों को, अपने आज़्म को, अपने हौसलों को, अपनी उम्मीदों को अल्लाह की जात से वाबस्ता कर लें, दीन से वाबस्ता कर लें। कोई हमें कुछ नहीं खत्म कर सकता। लेकिन अगर हमें डर दुश्मनों से निकलने के लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह, दुश्मनों से डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें डर है हमारे अमाल से, हमें डर है हमारी कजदाइयों पर, हमें खौफ है तो हमारे जुल्म और सितम पर, हमें इन चीजों पर खौफ आता है, वरना दुश्मन क्या बिगाड़ लेगा। जो कौम अपनी बदआमालियों में और अपने जुल्म और सफाकियत में और अपनी हैवानियत में और अपनी खबासत में और अपनी जो है रज़ालतों और सफाकतों की पल्ले दर्जे की इंतहाओं में और खाइयों में गिर चुका हो, उसको मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं हो। तो आज भी हमें अपना ताल्लुक और अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना है और उसके नबी से मजबूत करना है। मैं आपको हदीस पाक के वाक़या सुनाऊं। आज अगर पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में जो सितम हो रहा है, बल्कि हम ये कहते हैं कि आज के वक्त में छोटी छोटी मासूम बच्चियां, हमने अखबारों में पढ़ा, कहते हुए भी डर लगता है बस इन पर कैसे जुमला अदा करें। 4-4 महीने, 5-5, 6-6 महीने की बच्चियों को खबस का निशाना बना दिया गया, उनको उनका बलात्कार किया गया। 6 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 4 महीने की बच्ची, इन बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। ऐसे दरिद्र और ऐसे रज़ील अफराद इस समाज के अंदर बसते हैं। तो अगर इन मासूम बच्चियों के साथ जो दरिद्री होती है, जो सफाकियत होती है, जो बहीनियत होती है, उसके मुजरिम वो तो है ही, उसके मुजरिम हम भी हैं, इसके मुजरिम हम भी हैं। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बर्पा इसीलिए किया गया था कि कायनात के अंदर जालिम रहते हैं, दरिद्र रहते हैं, वहशी और खौफनाक जो है कातिल लोग रहते हैं। अब इनसे पूरी इंसानियत को उनके चुंगल से बचाने के लिए, आजाद कराने के लिए अल्लाह ने इस उम्मत को मबूस फरमाया था। कुंतुम खैरा उम्मतिन
اخرجت للناس، یہ لوگوں کی رفع نصاری کے لیے نکالے گئے تھے. جب یہ اللہ کو یاد کرتے، نبی کو یاد رکھتے، قرآن کے سے اپنا سلسلہ مربوط اور مستحکم کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے اندر قرآن کا نظام عدل قائم کرتا. اور جب قرآن کا نظام عدل قائم ہوتا تو یہ 4 اور 6 مہینے کی بچیاں ریپ اور درندگی کا شکار ہوتی. تو اس کے مجرم ہم ہیں. اللہ تبارک یہ تو کہتے ہی نا کہ تو ادھر ادھر کی نماز کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں روکا، مجھے رہزنوں سے گرا نہیں، تیرے رہبری کا سفر. ہم کہتے ہیں کہ ہم خیر امت. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو حبشہ سے جا کر آئے، ان سے پوچھا کہ تم حبشہ گئے تو وہاں کی کیا حالات تم نے دیکھے. تو صحابی نے پوری کارگزاری سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا. پھر درمیان میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حبشہ کی سڑک کے اوپر جا رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، بوڑھی لاچار بے بس عورت، کمزور تھی، بے بس عورت تھی، وہ اپنے سر کے اوپر ایک مٹکا لے کر جا رہی تھی. پہلے سے وہ کمزور تھی، پہلے سے وہ بوجھل تھی اور پریشان تھی اور اس کو چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا. تو وہاں کچھ نوجوان منچلے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس کا ٹھٹھا لگایا، اس کا مذاق اڑایا اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے اس کا مٹکا بھی نیچے پھینک دیا اور توڑ دیا. اس بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ پورا قصہ اللہ کے نبی کو سنایا جا رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہمارے زمانے میں جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات سے حبشہ کے واقعہ کتنا مماثلت اور مشابہت رکھتا ہے. یہاں بھی کوئی ظلم ہو جائے، کوئی کسی کو بچانے جاتا ہے، کوئی کسی کی مدد کو جاتا ہے، کوئی نہیں، ویڈیو ریکارڈنگ پسند کر جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک پورا واقعہ سنایا گیا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ایک بوڑھی عورت کے ساتھ. ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے پٹکے کو پھینک دیا گیا، توڑ دیا گیا اور وہ بوڑھی عورت رو رہی تھی اور اپنی بے بسی اور لاچاری کے اوپر آنسو بہا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کی جملہ فرمایا، کیف یفلح قوم لا یؤخذ لظالمهم من فضلهم یا لا یؤخذ لضعیفهم من قویهم. کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کے کمزوروں کا بدلہ ظالموں سے نہ لیا جائے. یعنی جس قوم کے اندر ظالموں کے ہاتھ پکڑنے کا رواج ختم ہو جائے اور جس قوم کے اندر ظالم کو ظالم کہنا بند ہو جائے، اس قوم کے اوپر سے اللہ کی نصرت اور فتوحات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ راتوں رات کے واقعہ پیش نہیں آیا کہ ایک اسلام دشمن حکومت ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئی ہو. یہ راتوں رات واقعہ پیش نہیں آیا. اس کے لیے زمانے لگے، اس کے لیے ہمارے عمل ذمہ دار ہیں. آپ بتائیے کہ ہمارے محلے کے اندر اگر ایک غریب اور ایک بےکس اور بے بس مسلمان کے اوپر کچھ وحشی درندے قسم کے مسلمان ہی اس پر ظلم ڈالتے ہیں اور اس کو مارتے اور پیٹتے ہیں اور پورا محلہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اور استطاعت رکھتا ہے کہ وہ جائیں اور ان 4-5 نوجوانوں پر کنٹرول کریں، ان کو قابو میں لائیں اور اس کمزور اور بے بس انسان کی مدد کریں، لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے پہنچتا ہے. پورا محلہ خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہتا ہے. جب ہم ہی لوگ اپنے ہی مسلمان بھائی کو اپنے ہی محلے کے اندر بچا نہیں سکتے ہیں اور ہمدردی نہیں رکھتے ہیں، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ہماری ہمدردی، ہماری محبت غیروں کے دل میں ڈالے گا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ کانگریس ہماری مدد نہیں کرتی ہے، سپا ہماری مدد نہیں کرتی ہے، بسپا ہماری مدد نہیں کرتی ہے، فلاں پارٹی ہماری مدد نہیں کرتی ہے. ارے میرے بھائیوں، ہم خود اپنی کتنی مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا وہ آئینہ ہے. ظالم حکمران اور ظالم حکومتیں ہمارے اعمال کا آئینہ ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ جب مر جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا سے جانے کے بعد ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ شکلیں دے گا، صورتیں دے گا. آج دنیا میں ہی ہم نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے اعمال کا آئینہ دیکھ لیا. کچھ شخصیات کی شکل ہمارے اعمال ان کو دیکھتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کتنے خطرناک ہیں، ہمارے اعمال کتنے سنگین ہیں. یا بتائیے کہ اگر میں کسی کمپنی کے اندر اگر میں مینیجر ہوں اور میرا ماتحت ملازم اگر اس کے ساتھ میری بدسلوکی ہوتی ہے اور میری غلطی بھی ہوتی ہے، تب بھی کیا میں اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہوں؟ نہیں مانتا ہوں. اور دنیا بھی اس کو خطاوار کہتی ہے
طاقتور کو کبھی خطابان نہیں کہتی ہے. تو آپ بتائیے کہ آج دنیا کے اندر حکومتوں کے اندر ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس حکومت ہے, ان کے پاس اقتدار ہے, ان کے پاس عدالتیں ہیں, ان کے پاس ورزش ہے, تو وہ بھی اپنی طاقتوں کے نشے میں. سب سے پہلے یہ راہیں ہم نے ہموار کی تھی, جو ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, جو ہم نے اپنی بہنوں کے ساتھ کیا تھا, جو ہم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا تھا, وہی سود سمیت ہمیں واپس مل رہا ہے, وہی ہمیں نظر آ رہا ہے, اسی سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے. آج سے یہ طے کریں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. آج سے یہ طے کریں کہ ہم اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مربوط کر لیں گے. آج بھی کچھ دیر نہیں ہوئی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, حکومتوں سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ان سے زیادہ طاقتور حکومتوں کو اور ان سے زیادہ مستحکم اور مضبوط حکومتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پادر ہوا کر دیا اور ان کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیا اور ان کا نام و نشان ختم کر دیا. اللہ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمیں اگر خطرہ ہے, ہمیں کوئی خدشہ ہے اور ہمیں کوئی اندیشہ ہے, اگر ہمیں کوئی خوف ہے, تو ہمارے اعمال سے, ہماری بدکرداریوں سے, ہمارے ظلم سے, ہمارے ستم سے آج ہی اپنے ظلم و ستم سے توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. تو سب سے پہلا کام استغفار کی تسبیح. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. بات اگر ہوگی تو میں ایک آیت قرآن کی سنا دوں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. آج تو میں سیرت نبویہ کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا تھا اور پورا یہی ذہن تیار کر کے آیا تھا, لیکن پھر بیٹھتے یہ خیال آیا کہ اب مسلمان خوف کی حالت میں تو یہی بات کہہ رہے. تو دیکھیں قرآن کی آیت کو سنیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یہ لوگوں یاد کرو اس وقت کو, إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, جب تم زمین میں تھوڑے تھے, تمہاری تعداد مختصر اور قلیل تھی. مستضعفون فی الارض, تو اور تم کو زمین میں حقیر سمجھا جاتا تھا, ذلیل سمجھا جاتا تھا, ضعیف اور کمزور اور بے حیثیت اور بے وقت سمجھا جاتا تھا. تمہارا کوئی سیاسی وزن نہیں تھا اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو اس وقت کو جب تم دنیا میں تھوڑے اور مختصر تھے. مستضعفون فی الارض, اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, اور تمہیں یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں تم کو اچک نہ لیا جائے, کہیں تم کو اٹھا نہ لیا جائے, کہیں کسی کو کڈنیپ نہ کر لیا جائے. تخافون ان یتخطفکم الناس, یعنی ایسے حالات ہے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو گھر کے اندر سے اٹھا لیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کو جیل اور حوالات کے اندر بند کر دیا جائے, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں یہ خوف اور یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ یتخطفکم الناس, کہ کہیں تم کو اچک نہ لیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مکے کے اندر, مدینے کے اندر ابتدائی دور کے اندر یہ حالات ہم پر گزرے ہیں کہ ہم جب بستر پر سوتے تھے تو اپنے ساتھ تلوار کو لے کر سوتے تھے. عام طور پر انسان جب سوتا ہے تو اپنے اوپر کے کپڑے اتار دیتا ہے اور آرام اور راحت کے کپڑے پہن کر سوتا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایسے آرام اور راحت کے موقع پر بھی ہمیں اطمینان اور سکون نہیں ہوتا تھا. ہم مدینے کے ابتدائی دور کے اندر جب اپنے بستر کے اوپر سوتے تھے تو اس حال میں سوتے تھے کہ ہمارے پٹکے کے اندر, ہمارے کمر بند کے اندر تلواریں لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں کب اچانک دشمن آ جائے اور اس کے مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے. یہ حالات کے مدینے کے. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ, پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو امن دیا. وأیدکم بنصرہ, اور نصرت عطا فرمائی, فتح عطا فرمائی اور تمہاری تائید اور مدد فرمائی. وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات, اور طرح طرح کے پھل اور میوے عطا فرمائے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. تو قرآن نے یہ واقعہ اس لیے مذکور کیا کہ صحابہ کے اوپر بھی یہ خوف کے حالات طاری ہو چکے ہیں, لیکن وہی حالات کے اندر اللہ کی ذات کی طرف رجوع ہے, اللہ کی نصرت آئی, اللہ کی مدد آئی اور تمام خوف کو اور ہراس کو امن و امان میں تبدیل کر دیا گیا. آج بھی اگر مسلمان اللہ کے دربار کی طرف سچے دل سے تائب ہو جائے اور استغفار کر لے اور اشک ندامت بہا لے اور کہہ دے کہ اللہ اپنے پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں, اپنے معاملات کی بھی اصلاح کروں گا, اپنے عبادات کی بھی اصلاح کروں گا, اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کروں گا, اپنی تجارت کی بھی اصلاح کروں گا, اپنے دل اور اپنی فکر اور اپنی امیدوں تک کی اصلاح کروں گا. آج کا مسلمان اگر اللہ کے دربار میں سچے اور پکے طور پر تائب ہو جائے تو اللہ کی نصرت پھر آ سکتی ہے. میں ایک امید والی آیت سناتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, وما کان اللہ لیعذبہم, اللہ تعالیٰ یہ لوگ
جو مکہ کے کافر تھے، جو مکہ کے دشمن تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، ستاتے تھے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے تو ہم ان پر ظلم کرتے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، پتھر کیوں نہیں برسائے جاتے، ہم پر آندھیوں اور طوفانوں سے ہم کو ہلاک کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو قرآن نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے جب آپ دنیا کے اندر ان کے درمیان بنفس نفس موجود ہیں؟ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود مقدس، آپ کا بدن مبارک، آپ کا جسم مبارک اور آپ کی شخصیت مقدسہ ان کے درمیان موجود ہے۔ اللہ ان کے اعمال کی بنیاد پر، ان کی کجرویوں کی بنیاد پر، ان کے ظلم و ستم کی بنیاد پر، ان کی ناہنجاریوں کی بنیاد پر ابھی کا ابھی عذاب ڈالا دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجنا چاہتا ہے آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہے، آپ کے پرنور چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور یہ لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے ہم ان پر عذاب نہیں بھیجنے والے۔ اور آگے کی آیت سناؤ۔ اب تو اللہ کے نبی چلے گئے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ آج اگر اللہ کے نبی ہوتے اور ہم اپنی پریشانی، ہم پر جو حالات آ رہے، جو تکلیفیں آ رہی، ہم کس کے آگے اپنا دکھڑا سنائیں، ہم کس کے آگے جا کر روئیں، ہم کس کو جا کر اپنی پریشانی سنائیں؟ آج اگر اللہ کے نبی ہوتے ہم آپ کے دامن شفقت کے اندر، ہم آپ کے دامن رسالت کے اندر سر چھپا کر رو لیتے اور اپنی تکلیفوں کو ہلکا کر لیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید دیتے، دلاسا دیتے، کلسا دیتے۔ لیکن آج ہم کہاں جائیں؟ یہ امت تو بے سہارا ہو چکی ہے، یتیم ہو چکی ہے، ہمیں یہ احساس آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ یعنی یہ اللہ کے نبی جس طرح آپ کے وجود مقدس کی بنیاد پر دنیا کا عذاب آنے والا رک جاتا ہے، یعنی آپ کا وجود مقدس، آپ کی شخصیت مقدسہ اللہ کے عذاب کو روک لیتی ہے، اسی طرح جب کبھی اللہ کا عذاب آنے والا ہو اور لوگ استغفار میں لگ جائے، توبہ میں لگ جائے، اپنے اللہ کو منانے میں لگ جائے، تو جس طرح آپ کا وجود اللہ کے عذاب کو روکتا ہے، اس طرح استغفار بھی اللہ کے عذاب کو روکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر استغفار کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ آج اگر ہمارے نبی ہوتے ہم جا کر روتے، لیکن اللہ نے فرمایا نبی کو ہم نے لے لیا، آجا میرے دربار پر اور یہاں پر اپنے سر کو پٹک، یہاں پر آنسو بہا، میں بھی تیری اشک شوئی کروں گا، کیونکہ تو یتیم ہو چکا ہے، یہ امت بے سہارا ہو چکی ہے اور میں اس بے سہارا اور بے آسرا امت کی ضرور مدد کروں گا۔ تو یہ آیت استغفار کی فضیلت میں جب ہمارے مربی اور ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت اور محبت تاجر اس امت کے اوپر قائم رکھے، جب انہوں نے فرمایا کہ استغفار کی چین قائم کی جائے اور اس کو زنجیر بنائی جائے اور اس کو خوب پھیلایا جائے تاکہ امت کے اوپر سے اللہ کا عذاب بڑھ جائے، تو کچھ منچلے نوجوان مذاق اڑا رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے کہ استغفار سے کیا ہوگا۔ ارے میرے عزیز، استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ آج اس امت کے اندر کتنا بھی محنت کر لو، کتنی بھی کوششیں کر لو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں جو ہمارے سیاستدان بھی کر رہے ہیں اور بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس امت کے حق میں کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ہم استغفار کریں گے تو انشاءاللہ ان محنتوں کو جو ہے طاقت ملے گی، ان محنتوں کو اور کوششوں کو کامیابی ملے گی۔ تو استغفار بہت ضروری ہے۔ اور آج بس اب یہ بات آئی کہ تو میں کہہ بھی دوں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، پتہ ہے کیوں؟ تو صالح علیہ السلام سے انہوں نے پہلے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دے دیجیے، تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اب یہ اونٹنی جو پہاڑوں کی چٹانوں سے نکلی تھی اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ، جس کو دیکھ کر ہی انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان جو ہے قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے جو اونٹنی آئی ہے، جو معجزہ ہے، اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ باری متعین کر دی گئی تھی اور جس دن اس اونٹنی کی باری ہوتی تو اس دن دوسری اونٹنیاں پانی نہیں پی سکتی، سارا پانی ختم ہو جاتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کچھ کیا جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بھی علماء کے تعلق سے اکثر لوگ بولنے سے پہلے 10 مرتبہ کچھ بھی نہیں بولتے، لوگ کہتے ہیں لوگ بے ادب ہو چکے، میں نہیں مانتا۔ آج بھی الحمدللہ ہماری قوم کا عمومی طبقہ، اکثری طبقہ باادب ہے اور اسی ادب نے اللہ کے عذاب کو روک کے رکھا۔
آج بھی یہ قوم بعدم ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی بعدم تھی، اگرچہ انکار کرتی تھی لیکن ڈرتی تھی کہ اگر ہم نے کچھ کر لیا اللہ کی معجزے کے ساتھ، اگر ہم نے کوئی کام اور کوئی کھلواڑ کیا تو اللہ کا عذاب ہے. تو اکثر لوگ ڈرتے تھے. لیکن قرآن نے کہا اذ بعث اشقاها، ایک بدبخت کھڑا ہوا، اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقياها، اور وہ بدبخت پوری ہمت کے ساتھ ڈھیلا دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہا میں اس کی کوچے کاٹوں گا اور میں اس کو ہلاک کر دوں گا. تو فقال لهم رسول اللہ، اس وقت اللہ کا رسول بے بسی کے ساتھ کہہ رہا تھا ناقۃ اللہ وسقياها، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اپنی، اس کو نہ ختم کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن اس بدبخت نے ختم کیا، اور وہ جب یہ کام کر رہا تھا پوری قوم دیکھ رہی تھی، تماشا دیکھ رہی تھی، اور قوم کے لوگ چاہتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے، اس کو روکتے، لیکن قوم کے لوگوں نے اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، اس کو نہیں روکا، اس نے اس اٹھنے کو ہلاک کیا. تو ایک بدبخت کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا یخاف عقباها، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور آن کے آن میں لمحے کے لمحے میں پوری قوم کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، قصے پارینہ بنا دیا گیا، گزرا بسرا ایک قصہ بن گئی. تو یہ کیوں ہوا؟ ایک بدبخت کی وجہ سے. آج بھی ہمارے کچھ بدبخت نوجوان ہیں، کچھ بدبخت لوگ ہیں، اکثر تو نہیں کچھ ہے جو اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ استغفار کی چین اور زنجیر کو بڑھاوا دیجیے تو ہم اس کے اوپر قائم ہیں. میں نے کہا کہ وہ کچھ سوچتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں تو بہت کچھ سوچ کر بولتے ہیں. تو میں قرآن کریم کی آیت کو دیکھوں، آج اس امت کے اوپر سے اللہ کے عذاب کو کوئی ہٹا سکتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ استغفار. تو آج ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے معاملات کی اصلاح کریں. استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آپ نے صرف رو لیا اور پھر تجارت وہی اور معیشت وہی، معاشرت وہی، معاملات وہی. ٹھیک ہے، یہ استغفار بھی اللہ کو، یہ استغفار باہر مسجد میں آ کر روئیں یہ بھی تو کم نہیں، لیکن استغفار کی تکمیل اور استغفار کا تحقق اور استغفار کا کمال اس میں ہے کہ انسان اپنے معاملات کی بھی اصلاح کر لے، اخلاق کی بھی اصلاح کر لے، ہر چیز کی اصلاح کر لے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخر میں صرف اسی بات کو قرآن کی پھر سے آیت کو دہراتا ہوں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہے. اللہ اپنے عذاب کو بھیجنا بھی چاہے تو آپ کے وجود کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہی ہے نا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. تو اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا غضب اور اللہ کا غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت انتقام ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب کے فیصلے کو نافذ نہیں فرماتے. پھر آگے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جب اس کو عذاب بھیجنے کا ارادہ کریں گے اور وہ استغفار کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ پھر ان کی حفاظت فرمائے گا. اور جس طرح آپ کے وجود کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طرح استغفار کی برکت سے، توبہ کی برکت سے، معافی طلب کرنے کی برکت سے اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آج ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوب توبہ استغفار کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ جس دن بابری مسجد سے فیصلہ تھا عدالت، اس دن بھی فجر کی نماز میں جو ہے مسجد خالی پڑی. جب یہ جو بے حسی آئے گی اور جب یہ بے طلبی آئے گی اور جب اللہ سے توحید سے یہ بیزاری اور بے طلبی آئے گی، پھر کس چیز کا ہمیں انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، امت کی بھی حفاظت فرمائے اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے.